محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس کا موضوع ہے میت کے 3 ہمراہی۔ محترم ناظرین، انسان اپنی زندگی میں بڑی جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، ڈھیر سارا مال جمع کر لیتا ہے اور بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیتا ہے، بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، مال کے انبار اکٹھے کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تجارت بڑھا لیتا ہے، چونکہ اولین ہدف ہوتا ہے اس کا کاروبار۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس دنیا میں تمام آشائشیں خرید لیتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، بلڈنگیں بنا لیتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ یہ میرے کچھ کام آئے گا کہ نہیں۔ اتنی جد و جہد کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یقین دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت 3 فیرجع 2 ویبقى 1، یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ۔ میت کے ساتھ اس کے 3 ہمراہی جاتے ہیں، اس کا مال، اس کے اہل و عیال، اقارب رشتہ دار اور اس کا عمل 2 لوٹ آتے ہیں، ایک باقی رہتا ہے۔ اس کے اہل و عیال، اقارب رشتہ دار اور مال لوٹ آتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ محترم ناظرین، عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں جو چھوڑ کر آ جاتا ہے، ہمارا جو ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی بڑی فکر کرتے ہیں، مال جمع کرنے میں، اقارب رشتہ داروں کا خیال رکھنے میں ہم بڑی جد و جہد کرتے ہیں، اپنی تن دھن اور من کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہمراہی ہے، اس کا فکر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کیا عمل کیا ہے، ہمارا جو عمل، ہماری تگ و دو دنیا میں جو ہم نے کیا ہے، کیا اس میں سے، اس مال میں سے ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے گا کہ نہیں، یا فائدہ پہنچائے دیا؟ اگر ایسا نہیں کیا، فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے جو ساتھی کو ہم نے ساتھ نہیں لگایا، یعنی عمل کو درست نہیں کیا، تو جان لیجئے پھر ہمیں ہمارا نہ مال، نہ اولاد، نہ اقارب رشتہ دار کوئی کام نہیں دے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، الا کہ جس نے نیک عمل کر لیا، تہجد پڑھ لی، نمازیں پڑھ لی، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزار گیا، تو وہ اس کے بدلے میں جب اس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا جائے گا اور اس کو اتنی خوشی ہوگی، وہ خوشی کے مارے پھولا نہ سمائے گا، وہ سب کو کہے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، ہاؤ اقرؤ کتابیہ، آؤ تم بھی میرا اعمال نامہ پڑھو، دیکھو میرے اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو
اور دوستوں اور بھائیوں، جو اس دنیا میں نیک عمل نہ کر سکا، جو دنیا کے چکر میں مال جمع کر کے اپنے آپ کو مال جمع کرنے میں رہا اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، نیک عمل نہ کیے، قبر کی تیاری نہیں کی، تو یاد رکھو ایسا شخص پچھتائے گا، وہ کہے گا اے میرے رب، ہم نے تیرے عذاب کو اب آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ہم چاہتے تو ساری دنیا والوں کو ہدایت یافتہ کر دیتے، لیکن ہمارا یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے، یہ فیصلہ اب اس کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم اپنے آپ کو بھول گئے تھے، نیک عمل نہیں کیا تھا، اس کو اللہ رب العالمین اب تمہارے لیے وہاں دوبارہ ڈھیل نہیں دے گا، اور پھر ہمیں ڈھیل نہ ملنے کی بنا پر اسی جہنم میں جلنا پڑے گا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس سے پہلے والی آیت میں جہنمیوں کا ذکر ہے کہ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا کے چکر میں پڑ گیا، جس نے نیک عمل نہیں کیا، اپنی آخرت کا فکر نہیں کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، لیکن جس نے نیک عمل کر لیا، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ شخص اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روک کر کے اللہ کی یاد میں لگا دو، اور یہ دنیا فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس میں جس نے نیک عمل کر لیا وہی کامیاب اور کامران ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہم کو قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔